معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 42 کے پارٹ 6 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطوق قسطنطنیہ کے قبرستان میں حسن کو دفنا رہا ہوتا ہے۔ پاس کھڑا درویش قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ سلطوق اور سلمش زارو کتار روتے ہوئے حسن پہ مٹی ڈالتے ہی چلے جاتے ہیں۔ درویش مزید آیات کی بھی تلاوت کرتا ہے جن کا مطلب یہ ہے: ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ناظرین، اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں سلطان بلندی پر سے لشکر کے سامنے آتے ہیں۔ سلطان کو دیکھ کر سارے کا سارا لشکر اداب بجا لاتا ہے۔ سلطان بلند آواز سے کہتے ہیں: اللہ جو کہ خالق ہے، جس نے ہمیں اپنے نام الفتح کے ساتھ فتح نصیب کی، میرے رب کے 99 ناموں کے ساتھ بسم اللہ۔ اے شہداء کی فوج، اے غازیوں، اے بہادروں، اے مجاہدوں، آج کا دن وہ دن ہے جب ایک عہد تمام ہوا اور ترکوں کے دور کا آغاز ہوا۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے مقصد کی کامیابی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمارے خواب حقیقت بن گئے ہیں۔ بہت سالوں سے کئی سلاطین اس شہر کو لینے کی خواہش رکھتے تھے۔ اب قسطنطنیہ مسلم ترکوں کا ہے۔ یہ اب اسلام بول ہے۔ یہ آخری دم تک مسلمانوں کی سرزمین رہے گا۔ یہ ہمارے بچوں کو میراث میں ملے گا۔ یہ اب ان کے بچوں کا اور مسلمانوں کا ہی رہے گا۔ اے میری بہادر فوج، اے میرے فاتح سپاہیوں، ہمیں جو یہ عظیم فتح ملی ہے اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ غرور نہ کرنا، یہ تمہیں برباد کر دے گا۔ میرے بہادروں، یہ مت بھولنا کہ شہر تلواروں سے فتح ہوتے ہیں مگر یہ تلواروں سے کھڑے نہیں ہوتے۔ میرے بہادروں، تلوار ایک دروازہ کھولتی ہے تو دل ہزار دروازے کھولتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے بہادری کی داستان لکھی ہے، ہم اب رحم اور مہربانی کی ایک اور داستان لکھیں گے۔ ہم صرف اس شہر کے فاتح نہیں بلکہ خدمت گزار بھی ہیں۔ خدا کے حکم سے ہم اسلام بول کو عثمانی ریاست کا پایا تخت اور پوری دنیا کا دل بنائیں گے۔ ہم روم کے کفر اور منحرف ذہنیت کو اس شہر سے دھو ڈالیں گے اور اسے اسلام کے نور سے منور کریں گے۔ ہمارے انصاف کا نور پوری دنیا میں بکھر جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اپنی تلوار فضا میں لہراتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ سلطان کی یہ نعرہ لگاتے ساتھ ہی پورے کا پورا لشکر اپنی تلواریں فضا میں لہراتے ہوئے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ ادھر اورحان اپنے سپاہی کے ساتھ ایک کمرے میں چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ سپاہی اس سے کہتا ہے سلطان قسطنطینوس مر گیا ہے، فرانسسکو بھی مر گیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ نوتاروس اور پلیتانو کا انجام کیا ہوا ہے، ہم اب کیا کریں گے؟ جواباً اورحان کہتا ہے بس اب ہم ہی ہیں احسان، ہم ابھی تک زندہ ہیں۔ پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے اور ہم شیروں کی طرح کھڑے ہیں، ہم انہیں یہ نہیں کرنے دیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ادرنی کے حرم میں خواتین جمع ہوتی ہیں۔ اسی لمحے بہار بایزید اور دیگر خواتین کے ساتھ خوشی خوشی وہاں آتی ہے۔ شہزادہ بایزید بلند آواز سے کہتا ہے میرے بابا نے قسطنطنیہ فتح کر لیا ہے۔ شہزادے کی بات سن کر سب خواتین بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ پھر بہار کہتی ہے دنیا کا بادشاہ محمد خان اب فاتح محمد خان ہے۔ گلشا کہتی ہے اب سے کفار کا قلعہ اسلام کا گڑھ ہے۔ سلطان کی فتح کی خبر سن کر سب خواتین خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ فتح کی خوشی میں خواتین کے لیے سلطان کی طرف سے قیمتی انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ انعامات لیتے ہوئے ساری خواتین کہتی ہیں سلطان زندہ باد، سلطان زندہ باد، سلطان زندہ باد۔ دوسری طرف آیا صوفیہ میں تمام بزنطینی لوگ جمع ہوتے ہیں۔ فاطمہ بھی ان کے درمیان موجود ہوتی ہے۔ وہاں موجود پادری گنادیوس سے کہتے ہیں اب ہم کیا کریں گے؟ ہمیں شہر سے فرار ہو جانا چاہیے تھا، ہم نے غلطی کی، وہ اب یہاں ہم سب کو مار ڈالیں گے، ہمیں یہاں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ خفیہ راستے کو جانتے ہیں، ہمیں اور ہمارے لوگوں کے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ یہ سن کر وہاں موجود سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیں، ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ لوگوں کو شور کرتے ہوئے دیکھ کر گنادیوس کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے، ہمارے پاس سلطان محمد سے رحم مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ پادری کہتا ہے اگر اس نے رحم نہ کیا تو؟ گنادیوس کہتا ہے پھر ہم مر جائیں گے۔ وہاں موجود سب لوگ بہت زیادہ خوفزدہ دکھائی دیتے ہیں۔ لوگوں کو خوفزدہ دیکھ کر فاطمہ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے پرسکون ہو جاؤ، ڈرو مت، ترک ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جواباً پادری کہتا ہے گلیاں لاشوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جواباً فاطمہ کہتی ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے تلواروں سے مزاحمت کی۔ سلطان محمد گرجا گھر میں پناہ لینے والوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا اور اب بھی وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اسی لمحے سلطان وہاں آتے ہیں۔ سلطان کو دیکھ کر سب لوگ راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور سلطان آگے بڑھتے ہوئے مسکرا کر فاطمہ کی جانب دیکھتے ہیں۔ گنادیوس کہتا ہے رحم سلطان محمد رحم۔ گنادیوس کی بات سن کر سلطان اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ضرور گنادیوس ہیں، اپنا سر اوپر اٹھائیں گنادیوس، اب سے آپ عثمانی ریاست کے لوگ ہیں، اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو آپ کا سر جھکا سکے۔ خوف کے مارے عیسائی ماؤں نے اپنے بچوں کو سینے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے۔ ایک بچے کو دیکھتے
देखते हुए सुल्तान उस लम्हे को याद करते हैं जब वो बेस बदल कर कुस्तुनतुनिया आए थे और उन्होंने इस बच्चे को कचरे से खाना उठाकर खाते हुए देखा था। सुल्तान ने शहाबुद्दीन पाशा से सोने के सिक्के लेकर उस बच्चे की मदद की थी और कहा था अपने लिए खाने को कुछ खरीद लो। बच्चे ने सुल्तान से पूछा था क्या आप ताजिर हैं, शहर में क्या लाए हैं? जवाबन सुल्तान ने कहा था उम्मीद। ये ख्याल आते ही सुल्तान उस बच्चे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या मैं तुम्हें याद हूँ? फिर बच्चे से प्यार करते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे लिए उम्मीद लाया हूँ, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सुल्तान की बात सुनकर सारे बच्चे मुस्कुराने लग जाते हैं। सुल्तान खड़े होकर कहते हैं जहाँ मुसलमान है वहाँ अमन है, जहाँ मुसलमान है वहाँ हिफाजत है। आपका घर, आपके काम की जगह, आपकी जान और आपके नामूस महफूज है। आप में से किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। फिर गिनादियोस से कहते हैं गिनादियोस आप वो शख्स हैं जिससे बजंतीनी ऑर्थोडॉक्स लोग मोहब्बत और एहतराम से पेश आते हैं। मुझे लोगों के हालात के बारे में तफसीली मालूमात चाहिए। गिनादियोस कहता है जैसे आपका हुक्म सुल्तान महमद। सुल्तान लोगों से कहते हैं अब आप लोग बगैर किसी खौफ के अपने घरों को वापस लौट जाएं। आया सोफिया हमारे पास अमानत है। सुल्तान का रवैया देखकर लोग खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और सुल्तान अपने साथियों के साथ हसद भरी निगाहों से आया सोफिया को देखने लग जाते हैं। फिर खिजर चुलेबी से कहते हैं अब से आया सोफिया हमारी जिम्मेदारी है, मैं आपको 3 दिन देता हूँ, आया सोफिया को जुमे की नमाज के लिए तैयार करें। इस पर खिजर चुलेबी कहते हैं जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान सिपाहियों की जानिब देखते हुए कहते हैं हम अपने उन तमाम सिपाहियों के साथ जिन्हें अजीम लश्कर का खिताब मिला है मिलकर अपने जुमे की नमाज आया सोफिया में अदा करेंगे। ज़गनोस पाशा कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें यह दिन दिखाया। दूसरी तरफ यूसुफ नोतरस और प्लितानों के लिए खाना लेकर जाता है और कहता है हमारे सुल्तान जल्द ही आपको अपने हुजूर कबूल करेंगे। यूसुफ के इशारे पर उन दोनों के सामने खाना पेश कर दिया जाता है। फिर यूसुफ कहता है इससे पहले कि आप हमारे सुल्तान के सामने पेश हों मैं आपको ज़ाती तौर पर वो रिवायात बताऊंगा जिन पर आपको अमल करना होगा, लेकिन पहले खाना खाएं, ये हमारे सुल्तान की तरफ से आपके लिए तोहफा है। ये कहते साथ ही यूसुफ वहाँ से चला जाता है। फिर नोतरस प्लितानों की जानिब देखते हुए उस लम्हे को याद करता है जब उसने प्लितानों से कहा था हम दोनों जानते हैं शहर गिर जाएगा प्लितानों, अगर शहर गिरता है तो हम में से किसी को बचना चाहिए। महमद से इंतकाम लेने के लिए जो शहर का कातिल बनना चाहता है, मैं अगर उसका एतमाद हासिल कर लेता हूँ तो यह नामुमकिन नहीं है। नोतरस की बात सुनकर प्लितानों ने कहा था बहुत खूब बहुत खूब, यकीनन ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ख्याल के बाद प्लितानों पूछता है नोतरस तुमने ठीक कहा था, लेकिन मैं परेशान हूँ कि क्या तुम अब भी अपने वादे पर कायम हो? जवाबन नोतरस कहता है कुस्तुनतुनिया के तख्त पर लतीनी बैठ गए, गलाटियों ने भी ऐसा ही किया, हम उन सबको वापस भेजने में कामयाब हो गए। अब मैं और तुम तारीख को दोबारा लिख सकते हैं, बस मुझ पर और यसू मसीह पर से अपना एतमाद मत खोना। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों खाने को पीछे कर देते हैं। नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।